بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 848، سوال نمبر 261۔ ابلاغ اور تبلیغ میں فرق۔ دعوتی کام کی سچائی۔ دعوتی کام لازم ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ابلاغ اور تبلیغ دو علیحدہ علیحدہ کام ہیں۔ سوال نمبر 261۔ ہم لوگ اسلامی لیکچرز، پمفلٹ کی تقسیم، وعظ وغیرہ کی تقریبات منعقد کرتے ہیں، کیا یہ تبلیغ نہیں ہے؟ پھر بھی ہمارے علاقے کے ساتھی ہمیں تبلیغ میں نکلنے کے لیے اصرار کرتے رہتے ہیں۔ جواب: ابلاغ یعنی دین کی باتوں کو لیکچرز، پمفلیٹس، وعظ اور جلسوں کے ذریعے ایک دو مرتبہ لوگوں تک پہنچا دینا، اسے ابلاغ کہتے ہیں۔ اس لیے واعظین و لیکچررز حضرات اپنے بیان کے آخر میں ایک جملہ وما علینا الا البلاغ کہتے ہیں۔ تبلیغ دین اور اسلامی زندگی پر انسانوں کو کھڑا کرنا اور انہیں دین کا داعی بنانے رات دن انتھک اور لامتناہی کوششیں کرتے رہنا، اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ باب تفعیل سے ہیں، بلغ یبلغ تبلیغا، یعنی دین کے پیغام کو ایک دو بار نہیں بلکہ مسلسل طور پر پہنچاتے ہی رہنا، اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینی تبلیغ کو لے کر ابو جہل کے پاس اتنی بار گئے کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ اے بھتیجے، میری جان چھوڑ، اگر بروز حشر رب نے پوچھا تو میں کہہ دوں گا کہ تو نے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ فائدہ: اسلام اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے اس وقت دعوتی محنت کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی اپنی اکیلی ذات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ کے اپنے بیوی، بچے اور خاندان اور قبیلے والوں اور ساری انسانیت کے ایمان اور یقین کا مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اس بات کا مکلف بنایا ہے، اور یہ بات اٹل ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پہلے ہر قوم میں نبی بھیجے جاتے رہے، لکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے رہبر یعنی نبی بھیجے گئے۔ مثلا حضرت یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور حضرت یونس علیہ السلام بڑے ہی اونچے درجے کے نبی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے یونس بن متا سے افضل کہا علیہ السلام وہ جھوٹا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ تو اب آپ حساب لگائیں کہ 1,00,000 انسانوں کی رہبری کے لیے ایک یونس علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی چاہیے، تو 1 کروڑ نفوس پر 100 نبی، اور 100 کروڑ یعنی 1 بلین پر 10,000 نبی چاہیے، اور موجودہ وقت میں خدا کی اس سرزمین پر 6 بلین آدمی رہتے ہیں، تو 60,000 یونس علیہ السلام جیسے نبی چاہیے۔ اور یہ بات 1000% سچ ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی ہرگز نہیں آنے والا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں اور تو کہے کہ ثابت کر یعنی دلیل پیش کر، تو تو بھی کافر ہو گیا، اس لیے کہ ایک بات اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو بات ختم ہو چکی۔ تو نے دلیل کیوں مانگی؟ تیرا دلیل طلب کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تیرے دل میں بھی کوئی چور ہے، ورنہ تیرا کام تو یہ تھا کہ تو اس جھوٹے مدعی کے سرے سے انکار کر دیتا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا آنا تو کجا، بلکہ نبی کے آنے کے تصور کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا، العیاذ باللہ۔ عقیدِ ختم نبوت۔ لکل قول دلیل،
یعنی ہر قول کا ایک ثبوت اور ایک دلیل ہوتی ہے۔ مثلاً عقیدہ توحید کا دعویٰ کرنے والا اس بات کا عملی ثبوت دے گا کہ یہ مومن بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکے گا۔ اسی طرح نمازی نماز پڑھ کر نماز کے فرض ہونے کا عقیدے کا ثبوت پیش کرے گا۔ اسی طرح روزہ اور حج وغیرہ کے ثبوت کا معاملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے یقین اور قولی ثبوت سے کتابیں اور تقریریں بھری پڑی ہیں، مگر عملی ثبوت بھی چاہیے۔ ختم نبوت کے عقیدے کا عملی ثبوت یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوتی محنت کو اپنا مقصد زندگی بنائیں، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے غم میں گھلتے تھے، بے چین رہتے تھے، اسی طرح آپ کے امتی کو بھی یہی راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پیسہ اور ساری صلاحیت کو احیاء دین کے لیے قربان کر کے عملی طور پر یہ ثبوت دینا ہوگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا، اور آپ کے بعد انسانیت کی رکھوالی اور رہبری کے لیے تا قیامت کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن آپ کا یہ ادنا سا امتی ابھی زندہ ہے۔ جو فکر آپ کی تھی وہی فکر میری ہوگی، جو غم آپ کا تھا وہی غم میرا ہوگا، یعنی آج سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دعوتی کام میرا کام ہے۔ امت کے باشعور احباب سے سوال۔ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اور انسانوں کے دنیا میں آنے کا سلسلہ تو بہت تیزی سے جاری ہے، اور یہ بھی سبھی مانتے ہیں کہ ہر انسان کی سب سے بڑی حاجت ہدایت ہے، اور انسانوں کو ہدایت کی طرف انبیاء علیہم السلام ہی بلایا کرتے تھے، اور انبیاء علیہم السلام کا تسلسل ختم ہو گیا۔ اب لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دینے کے لیے فرشتے تو نہیں اتریں گے، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا دشمن ہرگز نہیں ہے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے تو پیدا کر دے مگر ان کی ہدایت کا بندوبست نہ فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحیم و ذات سے یہ بات ناممکن ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو بغیر ہدایت کے انتظام کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہو کہ بندو جاؤ دنیا میں اور کھا پی کر مر جاؤ، نہ میں تمہیں نبی دوں گا، نہ رہبر دوں گا، نہ رسول۔ ایسا ہوتا تو قرآن مجید کا یہ بیان ادھورا ہو جاتا، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے رہبر بھیجے۔ واللہ یہ ایسی گتھی ہے کہ اسے سلجھائے بغیر نہ تو مدرس کو جائز ہے کہ وہ اپنے منصب تدریس پر فائز رہے، اور نہ ہی کسی تاجر کو اپنی تجارت میں لگنا جائز ہوگا، اور نہ ہی کسی قاضی اور حاکم کو جائز ہے کہ وہ اس اہم اور کلیدی مسئلے کو حل کیے بغیر کسی دوسرے مسئلے کی طرف التفات کرے۔ ایک ماں اپنے بچے کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں انسانوں کو ان کی ہدایت کے انتظام کے بغیر ہی چھوڑ دیا ہوگا کہ جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو اور مر کر جہنم میں جاؤ؟ اب اسباب کی طرف توجہ فرمائیں۔ نمبر 1، مدارس دینیہ۔ اس قدر دنیا میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ کی سواد اعظم کی ہدایت اور تربیت کا کام مدارس اور ان کے علماء کرام کے بس کی بات نہیں۔ ان سے تو 10-20 ہزار طلبہ کا سنبھالنا ہی دشوار کن امر ہے، تو بھلا کروڑوں آدمی مدارس والے کیسے سنبھال پائیں گے؟ دوسرے، خانقاہیں بھی مدارس کی طرح چند سو سے زیادہ تعداد کو برداشت کر لے، یہ بھی ناممکنات میں سے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ نیز مزید کٹھن بات تو یہ ہے کہ مفتیان کرام اس دعوت و تبلیغ کے نقل و حرکت کو مندوب اور مستحب کے درجے سے اوپر کا فتویٰ دینے تیار نہیں۔ تابعین کے زمانے کا فتویٰ اس پرفتن دور میں بھی لاگو کیے ہوئے ہیں۔ دعوتی کام کی سچائی۔ اکثر علماء کرام کی کتابوں میں اور خود دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر کسی مستفتی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا مستحب ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام اور اس کے لیے وقت فارغ کرنا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دعوتی کام خود کی اصلاح کے لیے ہو، یعنی خود کا دین صحیح ہو جائے، یعنی ایمان، نماز، علم اور عمل، اللہ کا دھیان، حقوق العباد، للہیت اور دعوت اللہ، یہ سب کام درست ہو جائے تو اس نیت سے تبلیغی کام میں لگنا فرض عین ہے۔
اس لیے کہ مسلمانوں کو اپنا دین اور دینداری درست کرنا فرض عین ہے، اور یہی محنت اگر دوسروں کے اصلاح کے لیے کی جائے تو یہ کام بھی موجودہ وقت کے اعتبار سے فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہے، اس لیے تبلیغی کام کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر رکھی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ خیر امت میں شامل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دعوتی کام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کا ایک تو عقیدہ ہے، اور دوسرا اس عقیدے کا عملی ثبوت دعوتی کام ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے آپ کے کام کو میں اپنا کام بناتا ہوں اور دعوتی کام انجام دیتا ہوں تاکہ انسانوں کی ہدایت کا سامان ہو اور میری ہدایت کا سبب بھی۔ تبلیغی کام مستحب ہے، اس فتوے کی حقیقت وضاحت۔ دعوت و تبلیغ کا کام مستحب ہے، یہ فتویٰ دارالاسلام یعنی اسلامی مملکت میں دیا گیا تھا۔ یہ فتویٰ دوسری صدی ہجری کے وقت کا ہے کہ اس وقت 100% دین پر 100% مسلمان عمل پیرا تھے، عبادت پر سب مسلمان عمل پیرا تھے، معاشرہ مکمل طور پر اسلامی تھا، علم اور علماء اور زاہدین اور پرہیزگاروں کا زمانہ تھا، اسلام اور مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ اگر اس وقت کوئی مصلح اٹھ کر دعوت و تبلیغ کی آواز لگاتا تو اس کے اس دعوتی کام کو استحباب کا درجہ دینا درست تھا، اور یہ دور ائمہ کرام یعنی ابو حنیفہ اور مالک اور شافعی اور حنبلی رحمہم اللہ اجمعین کا دور تھا، یعنی دوسری صدی ہجری کا دور، اور یہ فتویٰ اس وقت کے زمانے کا لکھا ہوا ہے۔ لیکن دوسری صدی ہجری کے زمانے کے مقابلے میں ہمارا یہ 15ویں صدی ہجری کا دور جو سراسر اس کے برعکس ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ 70% لوگ عقائد کی لائن سے الہاد کی طرف مائل ہیں، کہتے ہیں کہ کس نے جنت جہنم دیکھی، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمل کی لائن سے 90% لوگ نماز سے غافل ہیں۔ دینی معاشرہ تو کتابوں اور قصے کہانیوں میں سمٹ کر رہ گیا، معاملات اور کسب معاش میں حرام حلال کی تمیز باقی نہ رہی، رہن سہن میں اسلامی طرز و پہچان ہی باقی نہ رہی۔ امت کا بڑا طبقہ کلمے اور طہارت سے ناشنا ہے، خاندانی مسلمان ارتداد کی طرف راغب ہے۔ کن کن باتوں پر روئیں؟ اب اس فساد زدہ قوم کو اپنے حال پر یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ تبلیغ اور دعوت مستحب اور مباح عمل ہے ضروری نہیں، تو ایک عقل سلیم رکھنے والا شخص کیوں کر اس فتوے کو قبول کرے گا؟ اس بے بصیرت فتوے سے نقصان یہ ہوا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم رکھتا تھا اس نے اس فتوے کو پڑھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا کہ دارالعلوم نے کہہ دیا کہ تبلیغ و دعوت ایک مستحب عمل ہے، کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پچھلی دور میں اسی فتوے کو بہانہ بنا کر علماء کی 1% تعداد بھی دعوت و تبلیغ کی طرف نظر التفات کرتی نظر نہ آئی، البتہ دعوتی کام کے مخالف ضرور نظر آئے۔ فائدہ: آج کے دور میں الحمدللہ ہزاروں علماء کرام سال کی جماعتوں میں چل رہے ہیں اور اس مبارک کام کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہم زد فزد۔ اب ایک عالمیہ ہے، تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھیں۔ اسلامی ہند تو 6000 کلومیٹر طول و عرض پر پھیلا ہوا تھا، لیکن اسلام اور اسلام کی تعلیم اور اسلامی زندگی صرف یوپی کے ضلع مظفر نگر اور دہلی کے آس پاس تک ہی سکڑ کر رہ گئی تھی۔ اس کو باہر نکلنے کا بہت کم موقع ملا، اس لیے کہ اس اسلامیت کو لے کر جنہیں یعنی علماء کو باہر نکلنا تھا، ان کے تساہل کے لیے یہ فتویٰ کافی تھا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا مستحب ہے، ضروری اور واجب نہیں، اس لیے کہ یہ سوچ اور نظریہ ان کو ان کے بڑوں سے ورثے میں ملا تھا۔ بعد والے فکر و دعوت و تبلیغ لے کر اٹھتے بھی تو کیسے اٹھتے جبکہ وہ اس کام کو وجوب کا درجہ دینے کو تیار ہی نہ تھے۔ مستحب کام پر کون اپنی بسی بسائی ترتیب زندگی کو داؤ پر لگاتا، جس کی وجہ سے 95% اسلامی ہند کے نام کے مسلمان کلمہ نماز جیسی بنیادی باتوں سے محروم رہ کر قبروں میں چلے گئے۔ سن 1926 میں حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمومی دعوت و تبلیغ کی محنت شروع فرمائی
اور اس وقت بھی بڑے فتوے بازی چلی. کہا جاتا تھا کہ الیاس صاحب کو کیا ہو گیا کہ میواتی ان پڑھ اور جاہلوں سے نبوی کام لینے چلے. حضرت وہاں الیاس صاحب قدس الروح کو پہلی سہ روزہ جماعت بناتے بناتے 10 سال لگ گئے. سن 1936 میں پہلی سہ روزہ جماعت نکلی. تبلیغی کام کی قسمت ہی ایسی ہے کہ اس کے کرنے والوں کو ہر دور میں ستایا گیا، رلایا گیا، تھکایا گیا. عوام نے 10% ستایا، اہل علم اور خواص نے 90% ستایا، اور یہ مسئلہ چلتا ہی رہے گا. اس لیے کہ ایک نفس کشی کا کام ہے، پتا مارو کام ہے. جو جس قدر انبیاء سے صحابہ کی تبلیغ سے قریب ہوگا وہ اتنا ہی ستایا جائے گا. اور اس داعی اللہ کے مدح عوام ہوں گے اور خواص اس کے اشدہ ہوں گے. اس الیاسی دعوتی محنت کی برکت یہ رہی کہ 90 برس کی محنت نے بندہ سندہ ہی نہیں بلکہ سارے عالم کو لپیٹ میں لے لیا. 90 برس کی محنت نے ہند اور سندھ ہی نہیں بلکہ سارے عالم کو لپیٹ میں لے لیا. آج کے دور میں الحمدللہ ہزاروں علماء کرام سال سال کی جماعتوں میں چل رہے اور اس مبارک کام کی سرپرستی فرما رہے. اللہ تعالی ہمیں شر صدر کی اور قبولیت کی دولت سے نوازے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے. آمین. دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.